سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہدویت جاری و ساری ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ ائمہ علیہم السلام کو یعنی چہاردہ معصومین علیہم السلام مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ میں دیگر الفاظ میں بیان کروں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور خود حضرت صاحب الامر حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اپنے ظہور کے وقت خاص کے متعلق علم ہے۔ اللہ نے انہیں علم عطا کر رکھا ہے، لیکن بحث یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام جب خود علم غیب بھی جانتے ہیں اور ظہور کے متعلق بھی جانتے ہیں، پھر آخر انہوں نے اس علم کو مخفی کیوں رکھا؟ تو یعنی ائمہ علیہم السلام سے جب بھی سوالات ہوتے تھے ظہور کے بارے میں تو ائمہ علیہم السلام اسے مخفی رکھتے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ متی یخرج القائم من ذریتک، کہ آپ کے آخری وصی یعنی حضرت صاحب الامر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مثلہ مثل الساعتی، کہ ان کے ظہور کی مثل یعنی صفات میں قیامت کی طرح ہے۔ جس طرح قیامت کا علم اللہ کے پاس اور مخفی ہے، اسی طرح ظہور بھی مخفی ہے۔ اور اسی طرح جناب عبد الرحمن بن کثیر کہتے ہیں کہ ایک محفل لگی ہوئی تھی اور ہم مولا صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی پناہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جناب محزم مولا صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آتے ہی سوال کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کہ ہمارے آخری مولا یعنی مولا صاحب الامر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کب ہوگا؟ تو مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اے محزم یاد رکھ، کاذب الوقاتون، کہ ہمارے اللہ العظم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کو معین کرنے والے کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، ان کو جھٹلاؤ۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَهَلَكَ الْمُسْتَعْجِلُونَ، اور ظہور کے متعلق جلد بازی سے کام کرنے والے یہ ہلاکت میں ہیں۔ پھر یعنی مولا نے منع فرمایا ہے کہ بھئی ظہور کا وقت خاص لوگوں تک نہیں بتایا، اسے آشکار نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ خود نہیں جانتے، جیسا کہ دیگر روایات ملتی ہیں ائمہ خود جانتے ہیں۔ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں آج سے لے کر قیامت تک ہر وہ امر جو وقوع ہونے والا ہے اس کے متعلق یعنی ایک ایک چیز بتا کے چلا جاتا، لیکن ایک آیت میرے سامنے ہے جس کی وجہ سے میں خاموش رہتا ہوں۔ یعنی مولا نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ ہر یمحو اللہ محو کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس ام الکتاب یعنی کتاب کا علم ہے۔ تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، ہر ایک چیز پوری کائنات کو بتا کے چلا جاتا، جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے محو اور دوسری ایک چیز ہے اثبات۔ محو و اثبات میں فرق ہے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی جانب سے انسان کے لیے معین ہوتی ہیں، مثلا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی دلہن کے لیے کہا کہ جس کی تازہ نئی شادی ہو رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دلہن مر جائے گی، اس کے لیے موت واقع ہوگی۔ تو جیسے ہی صبح اس کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دلہن زندہ ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا تھا کہ یہ دلہن مر جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی زندہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا جو بستر تھا اسے ہٹاؤ۔ جیسے ہی ہٹائے تو نیچے سانپ نکلا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے اس دلہن سے پوچھا، بتاؤ تم نے رات کیا نیک عمل انجام دیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے صدقہ دیا۔ اس حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اسی جو تو نے صدقہ دیا تھا دراصل وہ کفارہ بن گیا ہے، اسی صدقے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری موت کو ٹال دیا ہے۔ یعنی جو بات پہلے ثابت تھی وہ تھی اس کی موت کا واقع ہونا، لیکن اس کی صدقے کی وجہ سے اللہ نے اس چیز کو محو کر دیا۔ اور اسی یعنی ائمہ علیہ السلام خود تو جانتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے ظہور کے وقت کو معین نہیں کیا۔ اب یہیں سے دوسری بحث نکلتی ہے، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے آخر کیوں معین نہیں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ آخر اگر معین کر دیتے تو پھر کیا ہوتا اور معین کیوں نہیں کیا؟ تو روایات بہت زیادہ ہیں، میں فقط ایک روایت کا سہارا لوں گا۔ حضرت امام جواد علیہ السلام نے
صراحتاً وضاحتاً بیان فرمایا ہے۔ مولا امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں انہا ستکون حیرتن، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حیرت، سرگردانی، اضطراب واقع ہوگا۔ پھر مولا امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں لو عین لہذا الامر وقت، اگر ظہور کے وقت خاص کو لوگوں کے لیے معین کر دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لقست القلوب، تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے، بدبختی کی طرف چلے جاتے لوگ۔ پھر مولا فرماتے ہیں لا رجع عامۃ الناس عن الاسلام، اگر ظہور کے وقت خاص کو معین کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگ دین اسلام سے پھر جاتے، پھر یہ چہم گویا کرتے کہ ظہور کتنی جلدی ہوگا، ظہور کتنا قریب ہے۔ تو یعنی اس لیے اللہ نے مخفی رکھا تاکہ لوگ اس انتظار میں رہیں، تاکہ لوگ راہ خدا پہ چلے آئیں اور ائمہ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ جبکہ ائمہ علیہ السلام نے پہلے جو ظہور کا وقت معین کر رکھا تھا اللہ کی جانب سے، پہلے بھی اس روایت کو نقل کیا، جو روایت ہے مولا باقر علیہ السلام سے۔ مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ظہور کی پہلے مدت تھی، قد کان وقت ھذا الامر فی 70، یعنی جو ظہور اور امر الہی کی جو پہلے مدت تھی، یہ وقت معین تھا 70 سال تک۔ قتل الحسین علیہ السلام اشتد غضب اللہ علی اہل الارض، جن لوگوں نے اس امت محمدیہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، جس کی وجہ سے غضب الہی ان پر ٹوٹا، اور ٹوٹا اس انداز سے کہ اللہ نے پھر اپنی نعمتوں کو سلب کر دیا، یعنی ظہور کی مدت کو بڑھا دیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں جو ظہور کی 70 سال تک تھی پہلے، وہ 140 سال تک مدت ہو گئی، یعنی بڑھ گئی۔ پھر بھی اللہ نے مدت کو معین کیا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے ائمہ کی اتباع نہ کی اور دین الہی کو اختیار نہ کیا۔ پھر انہوں نے ائمہ علیہ السلام کے اقوال کی، یعنی دین کی مخالفت کی۔ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے اس مدت کو مخفی کر دیا لوگوں کے لیے۔ اب خدا جانتا ہے، اور ائمہ علیہ مولا امام صاحب العصر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کس وقت ہوگا، کس لحظے ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ائمہ خود نہیں جانتے، بلکہ انہیں معلوم ہے کہ مولا صاحب الامر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کب ہوگا۔ دراصل ائمہ نے خود مخفی رکھا ہے، یعنی لوگوں کے لیے آشکار نہیں کیا، لیکن خود تو جانتے ہیں، جیسا کہ دیگر روایات موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔